الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و صلات کے بعد معزز و محتشم قابل صادر احترام سامعین کرام، اللہ جل مجدہ کی توفیق اور حضور نبی اکرم شفیع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین اقدس کے تصدق سے نماز جمعہ کے لیے ہم حاضر ہوئے۔ خالق کائنات جل وعلا ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج ہم اس مختصر سی گفتگو میں حضور نبی اکرم شفیع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کو عطا کیے جانے والے آپ کی زندگی کے سب سے بڑے معجزہ معراج پر گفتگو کریں گے۔ رب ذوالجلال ہمیں معجزہ معراج کی خیرات عطا فرمائے اور معراج کے تصدق سے خالق کائنات زوال پذیر امت مسلمہ کو عروج عطا فرمائے اور بے انتہا پستیوں اور گمراہیوں میں ڈوبی ہوئی امت مسلمہ کو خالق کائنات شعور اور عروج کی دولت عطا فرمائے اور بے پناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ عقیدت اور محبت عطا فرمائے۔ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے اور یہ مقصد ہے جس پر ہم مختصر سی گفتگو کریں گے۔ واقعہ معراج کو ہم 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر بات کرتے ہیں تو اس کو بھی ہم 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کی نورانیت ہے، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت ہے، آپ کی ذات اقدس کی، اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں ایک حقیقت ہے جس کو نہ نورانی مخلوق سمجھ سکتی ہے اور نہ ہی بشری مخلوق سمجھ سکتی ہے، بلکہ وہ آپ خود جانتے ہیں یا آپ کا خالق اور مالک جانتا ہے۔ اسی طرح جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں 3 پہلو ہی نظر آتے ہیں۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق ہے جو نہ جانے کب سے ہوئی، آپ جانتے ہیں یا آپ کا رب جانتا ہے۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے جو کہ 571 عیسوی میں حضرت اماں آمنہ کے گھر میں اور مکہ پاک کے گرد و نواح میں ہوئی تھی 571 عیسوی میں، یہ آپ کی ولادت ہے۔ اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہے، جب آپ نے ڈیکلریشن فرمایا اور آفٹر ریویلیشن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اور آپ نے اناؤنسمنٹ کی اور لوگوں کو بتایا اللہ کے حکم سے that I am prophet sent by اللہ سبحانہ و تعالی اور مجھے فالو کرو، میری تعلیمات کو مانو، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے اور یہ بتوں کی پوجا سے باز آ جاؤ، اسے کہتے ہیں بعثت، اسے کہتے ہیں بعثت۔ تو یہ تیسرا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ہے۔ تو اگر اس حوالے سے دیکھیں تو 3 چیزیں سامنے آتی ہیں، ایک آپ کی تخلیق، دوسرا آپ کی ولادت، تیسرا آپ کی بعثت۔ اسی طرح جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی 3 چیزیں ہیں، ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت یعنی بشر ہونا، جیسے ہم بشر ہیں، بشر ہونا، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت، نورانی پہلو ہے آپ کی زندگی کا، اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کہ جو کہ نورانیت اور بشریت ان دونوں سے بالا تر ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے ہم کلام ہوتے ہیں تو تب آپ پر حقیقت کا پہلو غالب ہوتا ہے۔ جب آپ لوگوں کے ساتھ اپنے کمپینینز کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں تو تب آپ پر بشریت کا پہلو غالب ہوتا ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کی بات سنتے ہیں، جبرائیل امین سے ہم کلام ہوتے ہیں تو تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نورانیت کا پہلو غالب ہوتا ہے۔
لیکن جب حقیقت پر پہنچتے ہیں تو اس وقت اس کو نہ نورانیت سمجھ سکتی ہے، نہ حقیقت، نہ بشریت سمجھ سکتی ہے. وہ پہلو نورانیت اور حقیقت دونوں سے بالاتر ہے. So similarly, we can divide the journey of Miraj into 3 parts. جس میں 3 حصوں میں ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا معراج، دوسرا آپ کی نورانیت کا معراج، اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کا معراج. جو بشریت کا معراج ہے وہ لینڈ ٹو لینڈ ہے، زمین سے زمین تک، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک. اور دوسرا آپ کے نورانیت کا معراج کہ جس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبرائیل امین آپ کے ایز اے کمپینین رہے، تو اس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سفر سدرۃ المنتہا تک ہے، مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا معراج ہے. اور تھرڈ پارٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو کہ آپ کی حقیقت کا معراج ہے، جہاں پر جبرائیل امین نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ اگر انگلی کے ایک پورے کے برابر بھی آگے بڑھوں گا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا. وہاں سے رسول خدا خود آگے جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے، اور وہاں پر وے آف ٹریولنگ ذرا چینج ہو جاتے ہیں، سفر کے ذرائع چینج ہو جاتے ہیں. وہ اللہ کی طرف سے آپ کو رف عطا کیا جاتا ہے، تو اس پر آپ سوار ہو کر پھر آپ وہاں تک جاتے ہیں جہاں تک آج تک کسی کی سوچ اور دائرے خیال بھی نہیں پہنچ پائے. جس جگہ پر حضور کے قدم لگتے ہیں وہاں پر کسی کا خیال بھی نہیں پہنچ پاتا. تو اگر قدموں کا یہ عالم ہے تو حضور کی ذات کا عالم کیا ہو. اور ان سارے سفر کے دوران آپ کے جو وے آف ٹریولنگ تھے وہ بالکل ڈیفرنٹ تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے چلتے ہیں تو جبرائیل امین آپ کے لیے براق لے کر آئے. براق ایک سفید رنگ کی سواری تھی، جنت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفے کے طور پر بھیجی گئی تھی. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہونے لگے، اور اس کی حدیث پاک میں جو نشاندہی کی گئی ہے کہ اس کا جو ہے وہ قد و قامت بتایا گیا ہے کہ وہ کتنی بڑی سواری تھی. وہ گھوڑے کی جتنی نہیں تھی، گھوڑے سے ذرا تھوڑی سی کم تھی، اور خچر سے جو ہے وہ تھوڑی سی بڑی تھی. مطلب یہ ہے کہ گھوڑے اور خچر کے درمیان کا لیول آپ سمجھ لیجئے کہ اٹس مین کہ اگر زمین پر کھڑا ہوا انسان اس کے اوپر آسانی کے ساتھ سوار ہو سکتا ہے، ورنہ گھوڑے پر ذرا اس پر بہت زیادہ اچھل کر سوار ہونا پڑتا ہے، یا نیچے کوئی چیز رکھ کر سوار ہونا پڑتا ہے، تو اس پر سوار ہونا ذرا مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ ایسی کمفرٹیبل سواری تھی کہ اس کے اوپر آسانی کے ساتھ انسان سوار ہو سکتا ہے. تو یہ سفید رنگ کی تھی، اور انتہائی سفید رنگ، چمکدار رنگ. سفید رنگ اس جیسے نورانی رنگ ہوتا ہے. اصل میں جنت کی ہر چیز نور و لا نور ہے. یہ صرف ہمیں، مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہوتا ہے کہ وہاں پر پھل ایسے ہوں گے، وہاں پر جو ہے یہ نعمتیں ہوں گی فلاں فلاں جنت کے اندر. یہ صرف ہماری اویئرنیس کے لیے اور ہمیں سمجھانے کے لیے ہوتا ہے. ورنہ جنت کل جنت نور، ساری کی ساری جنت جو ہے وہ نور علی نور ہے. وہاں پر کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ شک و شبہ نہیں. اگر جنت کی مٹی کی بات ہوگی، وہاں پر ریت کے ٹیلوں کی اور جو ہے وہاں کی کنکریوں اور پتھروں کی بات ہوگی، تو وہ جنت کے پتھر بھی نور کے بنے ہوئے. تو وہ سواری جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی، سفید رنگت کی حامل تھی. اور سفید رنگت ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ رنگ ہے. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ تر جو ہے ہم سفید قسم کے ملبوسات اور سفید قسم کی چیزوں کا ہم زیادہ پسند کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پر سوار ہونے لگے تو وہ رقص کرنے لگی، ناچنے کودنے لگی، اچھلنے لگی. اب یہ رقص کرنے کی مختلف اس کی مفسرین نے اس کی توجیحات بتائی ہیں. ایک تو اس کے اچھلنے کودنے کی اور رقص کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے دیکھا کہ مجھ پر جو سواری کرنے کے لیے آ رہے ہیں وہ اتنے خوبصورت ہیں کہ زندگی بھر دوبارہ مجھ پر کوئی ایسا سوار نہیں آئے گا. تو اس لیے جو ہے وہ ترنگ میں آ گئی، وجد میں آ گئی، وہ خوشی میں مچل اٹھی. اس کو خوشی اتنی ہوئی کہ کسی کے آنے سے ہم ہوش و حواس اپنے گوا بیٹھے. کسی کے آنے سے ہم ہوش و حواس اپنے گوا بیٹھے. وہ ہوش و حواس اپنے گوا بیٹھی اور اس قدر خوشی سے مچل کر ترنگ میں آ گئی کہ اس میں جو ہے وہ اچھلنا کودنا شروع ہوگی، رقص کرنا شروع ہوگی. تو جبرائیل نے اس کو تھپکی دی اور اس کو کہا کہ ٹھہر جا، تھم جا. جو سواری آج تجھ پر بیٹھنے والی ہے قیامت تک کے لیے ایسا سوار تجھ پر دوبارہ سوار نہیں ہوگا. ایک تو یہ بات تھی. دوسری ایک اور وجہ تھی، وہ یہ تھی کہ یہ جنت سے آئی تھی سواری، اور یہ رقص کر رہی تھی، اچھل کود رہی تھی. اور اصل میں یہ ڈیمانڈ کر رہی تھی، مفسرین کہتے ہیں یہ ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہاں پر مجھ پر سواری فرما رہے ہیں،
تو آپ وعدہ کیجئے کہ وہاں بروز محشر جنت میں بھی آپ مجھ پر ہی سواری کریں گے، کسی اور براق کا انتخاب نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہاں 40,000 براق جنت کے اندر نور کی مخلوق موجود ہے، تو آپ کسی اور کا انتخاب نہیں کریں گے، یہاں پر آپ نے میرا انتخاب کیا ہے تو وہاں پر بھی آپ میرا ہی انتخاب کریں گے۔ تو آپ نے پھر وعدہ فرمایا کہ ہاں ہاں وہاں پر تمہارا ہی انتخاب ہوگا، تو پھر وہ تھم گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے تو اس سے پہلے آپ نے یہ حدیث پاک میں سنا پڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ اوپن ہارٹ سرجری کی گئی، آپ کا شق صدر کیا گیا، تو جو بائی پاس کیا گیا، آپ کے قلب اطہر کو نکالا گیا اور اس قلب اطہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کے پانی کے ساتھ اس کو عرش معلیٰ پر اس کو دھویا گیا مکمل طور پر، تاکہ یہ دل اس قابل ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کو جذب کر سکے۔ یہ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور شق صدر ہوا۔ ایک آپ کا بچپن میں جب آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں تھے، بالکل آپ کا چائلڈ ہوڈ تھا۔ دوسری مرتبہ اس وقت ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرسٹ ریگولیشن ہوئی تھی، کیونکہ ریگولیشن کا برڈن بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ایسا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ٹائم برڈنائز ہو جاتے تھے، بلکہ ایک مرتبہ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور میرا گھٹنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کے نیچے تھا، تو اچانک آپ پر ریگولیشن ہو گئی، جبرائیل امین آ گئے اور آپ پر اتنا زیادہ برڈن پڑا، مجھے یوں لگا کہ جیسے میرا پاؤں ٹوٹ گیا۔ اور سواری دیکھیں کہ اونٹ کتنا طاقتور جانور ہوتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہوتے تھے تو اونٹ بھی بیٹھ جایا کرتا تھا، اتنا جو ہے وہ اس پر ہو جاتا تھا۔ تو الغرض اس لیے آپ کا شق صدر ایک مرتبہ اس وقت کیا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جو ہے معراج پر لے جایا گیا تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے، یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی کی طرف آپ نے فرمایا کہ مجھے لے جایا گیا، اور وہ براق کی سپیڈ اتنی تھی، اس کی رفتار اتنی تھی کہ جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں تک اس کا پہلا قدم جاتا تھا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ نظر کہاں تک جاتی تھی اور کہاں تک جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ کی جو ہے وہ کمالات دیکھی۔ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو انسان کی عقل جس کو نہ سمجھ سکے، جہاں پر عقل دنگ رہ جائے، معجزہ ہوتا ہی وہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکتے ہیں تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ سانپ بن جاتا ہے۔ ایک عصا پھینکتے ہیں تو سانپ بن جاتا ہے۔ اب ایک کوئی لکڑی پھینکے اور سانپ بن جائے تو مجھے بتائیے یہ بات عقل میں آتی ہے؟ کوئی زمین پہ کھڑا ہو کر چاند کی طرف اشارہ کرے اور چاند 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر آ جائے تو یہ بات عقل میں تو نہیں آتی۔ تو معجزہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو عقل میں نہ آئے، اور جہاں پر انسان سر تسلیم خم کر دے اور مکمل طور پر اس کو تسلیم کر لے، اکنالج کر لے، تو یہ معجزہ ہوتا ہے۔ تو جہاں پر چونکہ چنا کے کیسے ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو یہ چیزیں معجزے کے اندر نہیں چلتی، پھر وہ معجزہ نہیں ہوتا۔ جو عقل میں آ جائے وہ معجزہ نہیں ہوتا۔ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے، یاد رکھیے، کہ جو انسان کی عقل سے مابرا ہو، خرق عادت فعل۔ تو جتنے نبی آئے، ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا، مقام اور مرتبے عطا فرمائے، اپنی بارگاہ سے انعامات عطا فرمائے، حتیٰ کہ سب سے زیادہ معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے۔ 5 معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ مردوں کو زندہ کرنا ان کا ایک بڑا مشہور معجزہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اندھوں کو بینائی دینا یہ ان کا معجزہ تھا، اور جو لوگ کھا کر آتے تھے وہ بھی بتا دیتے تھے، جو گھر میں چھوڑ کر آتے تھے وہ بھی بتا دیتے تھے کہ تمہارے پیٹ میں کیا ہے اور گھر میں کیا چھوڑ کر آئے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات عطا فرمایا۔ لیکن قربان جائیں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا دارے، ان سارے انبیاء کرام کے معجزات کو ملایا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کی خیرات بنتی ہے، ایک معجزے کی خیرات بنتی ہے۔ اور پھر کہاں معجزہ معراج جو کہ انسانی عقلوں سے بھی بالا تر ہے۔ آج دنیا کی تیز ترین دنیا فاسٹسٹ ہو چکی ہے، اس کے باوجود وہ معجزہ معراج کے آگے دنگ ہے۔ آپ دیکھیے کہ انسانی جو ہے وہ کتنی ترقی ہو چکی ہے اور دنیا کتنی سپیڈ سے تیز بڑھ چکی ہے۔ اب اور لائٹ کے سفر سے، یہاں پر لائٹ کے ٹریولنگ ہو رہی ہے، لائٹ کے سفر سے جو کہ 1,86,000 کلومیٹر 1 سیکنڈ میں سفر طے کرتی ہے۔ یہ انسانی آنکھ، اس کی آپ رفتار کا اندازہ کیجئے کہ آسمان دنیا پر چمکتے ہوئے ستارے جو کہ یہاں پہ 2.5 بلین یہاں سے جو ہے وہ اگر کوئی ٹریول کرتا رہے دنیا کی تیز ترین سواری، تو پھر جا کر اتنے سالوں میں جا کر کہیں وہ
جو ہے ان کہکشاؤں تک، ان گلیکسیز تک پہنچ سکتا ہے. آسان الفاظ میں آپ سمجھیے کہ ہزاروں سال کی مسافت ہے، ہزاروں سال کی مسافت. یہ روشنی جو 1,86,000 کلومیٹر ایک سیکنڈ میں سفر طے کرتی ہے، اگر یہ ہزاروں سال سفر کرتی رہے، ہزاروں سال سفر کرتی رہے، پھر جا کر کہیں یہ کہکشائیں ہیں جو گلیکسیز ہیں ان تک جو ہے پہنچ پائے گی. یہ جو آسمان دنیا پر چمکتے ہوئے ستارے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں. لیکن آپ ذرا امیجن کیجئے کہ انسان کی آنکھ میں اللہ نے دیکھنے کی کتنی طاقت رکھ دی ہے کہ رات کے اندھیرے میں انسان آنکھ اٹھاتا ہے، پلک جھپکنے میں ایک سیکنڈ سے بھی اس کو جو کئی حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے تو اس کے ایک حصے کے اندر انسان جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں مائل کے سفر پر چمکتے ہوئے ستاروں کو پلک جھپکنے میں انسان دیکھ لیتا ہے. یہ انسانی آنکھ کی طاقت ہے. 578 میگا پکسل کیمرہ جو کہ انسانی آنکھ کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، جہاں پر میری اور آپ کی جو ہے وہ نظر جاتی ہے تو آپ اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس براق پر سوار ہوتے ہیں، جس سواری پر سوار ہوتے ہیں، جہاں پر میری اور آپ کی نظر پہنچتی ہے، وہ ایک قدم اٹھاتی ہے سواری تو اس کا ایک قدم وہاں پر جاتا ہے، پھر دوسرا قدم اٹھاتی ہے تو دوسرا قدم اس سے بھی آگے. اب یہ اندازہ کیجیے رسول کی سواری کا یہ عالم ہے تو رسول کی خود اپنی نظر کا عالم کیا ہو. تو اس لیے یہ جو ادھر ادھر کی باتیں ہیں یہ ساری کی ساری محض طفل تسلیاں ہیں. یہ سیکولرزم اور طرح طرح کی جناب جو ہے کہ مذہب کچھ نہیں، یہ وہ، اور جو ہے یہ سارے شیاطین کے پھندے ہیں انسان کو پھنسانے کے. بصورت دیگر اگر انسان سٹڈی کرے، رسول کی زندگی کو اگر سٹڈی کریں آپ اور قرآن کو سٹڈی کریں تو دنیا کی ساری سائنس اور جدید سے جدید ترقی اور ماڈرنائزیشن اس کی بنیاد ہمیں قرآن دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عطا کرتا ہے. یہ ساری جدت ہمارے پاس ہونی چاہیے. آج جو لوگ غیر لے کر بیٹھے تو ایجادات ان کی ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ جتنے جیٹ طیارے جو کہ ایک گھنٹے کے اندر 7,000 کلومیٹر پلس کا جو ہے وہ سفر کر سکتے ہیں، ایسے ایسے دنیا کے تیز ترین جیٹ طیارے ایجاد ہو چکے. اور وہ ٹرین جو کہ دنیا کی سب سے فاسٹ ٹرین ہے 450 کلومیٹر ایک گھنٹے میں سفر طے کرتی ہے، 450 کلومیٹر. تو عزیز دوستو یہ ہے دنیا کی ترقیاں اور دنیا کی تیز ترین رفتار. اور آپ اندازہ کیجئے کہ سورج جو یہاں سے ہزاروں میل کے فاصلے پر ہے، ہزاروں میل کے فاصلے پر، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لائٹ جو کہ تیز ترین سفر طے کرتی ہے، یہ لائٹ روشنی اگر یہ مسلسل 6 ماہ تک سفر کرتی ہے، 6 منتھ تک مسلسل ٹریول کرتی رہے یہ روشنی، اگر آپ جو ہے وہاں سے کسی ڈیم سے اگر آپ کریں گے یہاں پر بٹن آن کریں تو 1 سیکنڈ کے اندر اندر یہاں پر لائٹ آن ہو جائے. تربیلا ڈیم سے اگر آپ اس کا لائٹ کا بٹن آن کریں تو 1 سیکنڈ میں یہاں پر لائٹ یہاں پر لاہور کے اندر آن ہو جائے. یہ اس کا رفتار ہے، یہ اس کا سفر ہے. تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی تیز رفتاری کے ساتھ یہ لائٹ سفر کرتی ہے. اور 6 ماہ تک اگر یہ سفر کرتی رہے تو یہ پہلے آسمان تک پہنچ پائے گی، اور دوسرے آسمان کا فاصلہ اس سے ڈبل ہے، تیسرے آسمان کے فاصلے اس سے بھی ڈبل ہیں. اور سورج جو ہے ہمارا یہ چوتھے آسمان پر موجود ہے، سورج چوتھے آسمان پر موجود ہے، اور سورج کی شعاعیں زمین تک پہنچنے میں اس کو صرف 8 منٹ اور 2 سیکنڈ لگتے ہیں، سورج کی شعاؤں کو زمین پر پہنچنے. تو سورج کی شعاعیں اگر اتنی تیز ہیں کہ 8 منٹ اور 2 سیکنڈ لگتے ہیں تو پھر مان لینا چاہیے کہ نبی اس مرتبے اور مقام پر فائز ہیں کہ نبی اس لطافت کے ساتھ سفر کرتے ہیں کہ آپ اربوں خربوں سال آپ وہاں کا وزٹ کر کے آتے ہیں، جنت دوزخ کا وزٹ کر کے آتے ہیں، آسمان دنیا دیکھتے ہیں، سدرۃ المنتہا، مقام کعبہ قوسین، عرش معلیٰ، کواکب، ستارے، سیارے، لوح و قلم، حتیٰ کہ خدا کی ذات کو بھی بے پردہ آپ ان کے جلووں کو دیکھ کر زمین پر آتے ہیں. اور پھر آتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ آپ کے جس بستر سے نکل کر گئے تھے وہ بستر بھی ابھی گرم ہوتا ہے. پھر یہ بات عقل میں آ جانی چاہیے کہ جو پانی چلتا تھا وہ پانی ابھی تک اپنی رننگ میں تھا، بالکل وہ پانی چل رہا تھا جس سے وضو کر کے گئے تھے، وہ ابھی ٹپک رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹ کر آ گئے تھے. تو یہ دنیا کی تیز رفتاری اور دنیا کی جو ہے
وہ تیز ترین چیزیں جو ایجادات ہیں انسان کی ایجاد کی ہوئی، یہ بتا رہی ہیں کہ یہ چیزیں ممکن ہیں، یہ ناممکنات میں سے نہیں ہو سکتا۔ تو اگر یہ ممکنات میں سے ہیں تو پھر نبی کا معجزہ جو ہے اس کو بھی قبول کر لیا جائے، یہ بھی ممکن ہے۔ تو عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے پھر آسمان دنیا پر پہنچے، ساتوں آسمانوں کی سیر کی، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی تاکہ آپ امام الانبیاء ہو جائیں، اور آسمانوں پر آپ نے سدرۃ المنتہا پر فرشتوں کی امامت فرمائی، اس لیے آپ صرف امام الانبیاء نہیں ہیں بلکہ امام الملائکہ بھی ہیں۔ تو ظلم کرتے ہیں وہ لوگ جو یہ کانسیپٹ رکھتے ہیں کہ جبرائیل کو دیکھ کر شاید حضور کا معراج ہو گیا تھا، اور یہ صرف ایک اسپرچول تھا، ایک روحانی کہانی تھی۔ بالکل یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اپنے نبی کی روح کو آسمان دنیا پر لے گئے، اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ اپنے محبوب کو، اس کی ابدیت کو، جو ابدیت ہے وہ فزیکل ہوتی ہے، وہ جسمانی اعتبار سے ہوتی ہے، روحانی اعتبار سے نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ جسمانی طور پر اپنے اس بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گئے، اور پھر اس سے بھی آگے سدرۃ المنتہا اور مقام کعبہ قوسین تک سورہ نجم کے اندر اس کو بیان کیا۔ تو یہ سارا کا سارا جو ہے وہ صرف روحانی اعتبار سے نہیں تھا بلکہ یہ جسمانی اعتبار سے تھا۔ اور پھر ایک بڑی علماء کرام اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ اگر یہ روحانی اعتبار سے ہوتا یا کوئی خواب کی بات ہوتی تو کسی بھی صورت میں وہ کفار و مشرکین اس کو ریجیکٹ نہ کرتے، اس کی ریجیکشن نہ آتی، اس کی تکذیب اور اس کی تردید نہ کرتے، بلکہ وہ بلائنڈ فیتھلی اس کو ایکسپٹ کر، اچھا ٹھیک ہے خواب بات کر رہے ہیں، خواب کی بات ہے، خواب میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، خواب میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، خواب میں انسان ہواؤں میں اڑ بھی سکتا ہے، خواب میں انسان جسمانی طور پر جو ہے وہ پتہ نہیں ایک سٹی سے دوسرے سٹی میں پہنچا ہوتا ہے۔ اگر کوئی خواب دیکھے اور کہے کہ میں نے رات کو مسجد نبوی میں جو ہے نماز پڑھی ہے اور پھر میں اس کے بعد جو ہے آدھے 5 منٹ کے بعد میری آنکھ کھل گئی، تو خواب میں ممکن ہے 5 منٹ میں انسان مسجد نبوی سے ہو کر آ سکتا ہے، کوئی کسی قسم کی ریجیکشن نہیں آئے گی۔ کہ کیوں اتنی بڑی ریجیکشن آئی، اتنا بڑا لوگوں نے اتنے بڑے لیول پر ریجیکٹ کیا؟ اس لیے کہ یہ خواب کی بات نہیں تھی بلکہ یہ حقیقت کی بات تھی، یہ حقیقت کی بات تھی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کے ساتھ ملاقات کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، تمام انبیاء کرام کا وزٹ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے ساتھ سلام دعا کی۔ لیکن دیکھیے کہ وہ کتنی خوش نصیب آنکھ تھی جو آج بے نقاب اور بے پردہ اپنے رب ذوالجلال کے جلووں کو دیکھنے کے لیے جا رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ بھی اس پر رش کر رہی ہے، لیکن وہ کتنی حیرت کی بات تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے کوہ طور پر تجلیات عطا فرمائی، اور وہ تجلیات کہ جن کے جلوے اگر کوہ طور پر پڑتے ہیں، جو دیکھنے کی تمنا کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں یا موسیٰ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھنے کی تاب رکھتے، اے اللہ پھر بھی میں دیکھنا تو چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا چلو دیکھو، انظر الی الجبل، میں اس پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالتا ہوں۔ فلما تجلی ربہ الی الجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، اللہ نے پہاڑ پر تجلی ڈال دی، موسیٰ علیہ السلام وہاں پر بے ہوش ہو گئے اور پہاڑ سرما بن گیا، کوہ طور کا سرما، کوہ طور سرما بن گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ لیکن حیرت کی بات یہ دیکھیے کہ جب ہوش میں آیا، جب ہوش آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو اتنی پاور عطا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آنکھوں میں، ان آنکھوں کی طرف جو غور سے دیکھتا تھا اس کی آنکھوں کی بینائی ضائع ہو جایا کرتی تھی، اتنی چمک تھی، اتنا نور تھا اور اتنی تجلی تھی ان آنکھوں کے اندر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کے سیاہ رات کے اندھیرے میں 30 میل تک دور جاتی ہوئی چونٹی کو، ہاتھی کی بات نہیں کر رہا ہوں، 30 میل تک دور جاتی ہوئی چونٹی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کرتے تھے۔ یہ طاقت عطا فرمائی۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ جو آنکھ براہ راست دیکھ کر آئی، تجلی نہیں دیکھی، میں تجلی کی بات نہیں کر رہا، بلکہ خدا فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، کہ اس نے تجلی نہیں دیکھی بلکہ اس طرح ٹکٹکی باندھ کر دیکھا ہے، اور اربوں کھربوں سال دیکھا ہے، ٹکٹکی باندھ کر دیکھا کہ نہ آنکھ حد ادب سے آگے بڑھتی ہے، نہ آنکھ بہت زیادہ نور دیکھ کر
نہ آنکھ چندھیا جاتی ہے. یہ چھوٹی سی لائٹ یہ سامنے چل رہی ہے, یہ میری آنکھوں میں پڑ رہی ہے, آپ ذرا بلب کی طرف دیکھیے, آپ کی آنکھوں میں پڑنے والی لائٹ, آنکھیں کس طرح چندھیا جاتی ہیں, ٹکٹکی باندھ کر اس کی طرف دیکھا نہیں جاتا. لیکن وہ کیسی آنکھ ہے جو اربوں کھربوں سال اپنے رب کے جلووں کو اور نورانی جلووں کو وہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جب وہ دنیا میں تشریف لائے تو اس آنکھ کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر 30 میل تک چھپی ہوئی چیزوں کو اگر وہ مشاہدہ کر لیتے ہیں, ان کو دیکھ لیتے ہیں رات کے اندھیرے میں, تو پھر ان آنکھوں کو جو اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے, کیا وہ اپنے امتیوں کے دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کو نہیں جانتے؟ یہ وجوہات ہیں, یہ باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم ذرا تھوڑا سا جو ہے وہ اسٹیٹ فارورڈ ہو جاتے ہیں کہ وہ جو ہیں ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور ہماری باتوں کو سن بھی رہے ہیں اور جان بھی رہے ہیں. یہ کانسیپٹ جو ہے وہ آپ کا کلیئر ہونا چاہیے. تو عزیز دوستو, واقعہ معراج پر جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے جلوے کیے, پھر اس کی ایک اور بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب کچھ دکھایا گیا. اس کی ریزن کیا تھی؟ اس کی ایک بڑی وجہ بھی تو یہ بھی تھی کہ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اللہ نے کہ عصا زمین پر پھینکو, انہوں نے عصا زمین پر پھینکا, سانپ بن گیا. اللہ نے فرمایا اٹھا لو. تھوڑا سا ہلکا سا جو ہے ہیزیٹیشن ہوتی ہے, یہ نہیں ہیزیٹیشن, مجھے بتائیے. آپ خود دیکھیے کہ اگر جو ہے کسی کو یہاں پہ ہمارے جو ٹریننگ نہیں ہے جس پر دیکھیں, اسے کہیں جی چوتھی منزل سے اوپر سے کھڑے ہو کے چھلانگ لگا دے نیچے, بے شک اس نے پیراشوٹ پہنا ہوا کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا, لیکن جس نے فرسٹ ٹائم لگانی ہے اس کی تو خود ہی جو ہے وہ, میں لفظ نہیں بولنا چاہتا ہوں, بلاول صاحب جو بولتے ہیں, اس کی تو خود ہی جو ہے وہ ٹانگیں کانپنی, ظاہر ہے جس کا تجربہ ہی نہیں. تو بات اصل یہ ہے کہ ایکسپیرینس ضروری ہے, تجربہ ضروری ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے. کوئی جو ہے وہ فلائٹ پڑھنے کے لیے یا جو ہے چھلانگ لگانے کے لیے یا جو بھی کام ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑی سی ہیزیٹیشن ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تخف, موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں, اس کو اٹھا لو. خذھا بیدہ, اپنے ہاتھ میں اس کو پکڑو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا تو وہ پھر عصا بن گیا. عصا پھینکا نیچے, سانپ تھا, سانپ کو پکڑا, پھر عصا بن گیا. تو اب وہ ہیزیٹیشن ختم ہو گئی. وہ ٹھیک ہے, یہ مسئلہ تھا, یہ تو بہت بڑا جو سرپرائز ہے اللہ کی بارگاہ سے ملا. تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا ایکسپیرینس کروایا, سارے تجربات میں سے گزارا, جس میں جو ہے جنت کی تجلیات دکھائی, پھر اس کے بعد دوزخ کی ہولناکیاں دکھائی, مقام کعبہ قوسین, سدرۃ المنتہا, اور اسی طرح جو ہے وہ براق, سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چشم زدن میں نبی کو ان آنکھوں کے اندر دکھا دیا. اس لیے کہ میرے حبیب جب بروز محشر منزل الذی یشفع عنده الا باذنہ, جب کوئی چیز پر بھی نہیں مار سکے گی اور کوئی دم بھی نہیں مار سکے گا اس بارگاہ میں, لیکن اس دن بھی میرا حبیب اگر میدان محشر میں آئے تو اس قدر ثابت قدمی کے ساتھ آئے, پورے کانفیڈنس کے ساتھ آئے, پورے اطمینان قلب کے ساتھ آئے کہ جیسے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ میری پہلے دیکھی ہوئی ہیں, یہ ساری چیزیں میرے تجربات میں سے گزری ہوئی ہیں. جنت کو تو میں دیکھ چکا ہوں, یہ سب کچھ میری آنکھوں سے گزرا. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری بات دوستو یہ ہے, اس لیے کہ پہلے جتنے پروفٹس آئے ان سے لوگ سوال کرتے تھے, تم کہتے ہو خدا ہے, جنت ہے, دوزخ ہے, عرش ہے, کرسی ہے, لوح ہے, قلم ہے, کواکب ہے, ستارے ہیں, سیارے ہیں, تو ہمیں بتاؤ کیا ان چیزوں کو دیکھا ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں, ان کو دیکھا نہیں جاتا, بس ان پر یقین رکھا جاتا ہے. These are the fundamental beliefs. توحید, oneness of God, prophethood, angels and جو ہے day of judgment, یہ ساری چیزیں ان پر صرف یقین رکھا جاتا ہے, ان کو جو ہے آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ سارے مشاہدات کروا دیے تاکہ قیامت تک آنے والا انسان جب بھی یہ سوال کر اٹھے کہ اے پیغمبر خدا, تم جو جنت, دوزخ اور ان اشیاء واللہ ان چیزوں کی بات کرتے ہو, کیا تم نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ تو رسول برملا ہو کر کہہ سکے کہ ہاں میں اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ کر آیا. اگر تم خدا کی بات کرتے ہو تو میں خدا کے جلووں کو بھی خود اپنی آنکھوں سے براہ راست دیکھ کر آیا ہوں, اور ایسا دیکھ کر آیا ہوں کہ قیامت تک کوئی نہیں دیکھ سکے. اس لیے فرمایا کہ ما زاغ البصر وما طغى, ٹکٹکی باندھ کر دیکھا ہے. اور علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں مجھے دیکھو, میرے چہرے کو دیکھو جب معراج سے واپس آئے, اس لیے کہ میں حق کے جلووں کو دیکھ کر آیا ہوں. من رآنی فقد رأى الحق, جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے خدا کو دیکھ لیا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھا نہیں جاتا ہوتا تھا. تو اس پر مزید بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہمیں واقعہ معراج کی بلندیاں عطا فرمائے.